اسی لیے ساری چیزیں مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اور کھربوں ہو، یہ سارا مخلوق ہے. اور مخلوق کے بارے میں فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمایا دنیا کی کسی چیز کے ہاتھ میں نہ کسی کی زندگی کا بنانا ہے اور نہ کسی کی زندگی کا اجاڑنا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے اور نہ کسی کو زندگی دینا ہے اور نہ کسی کو مار کر زندہ کرنا ہے. یہ سب کچھ تنے تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے قدرت کاملہ اور قاہرہ سے کرتے ہیں، وہ کسی سبب کے پابند نہیں ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی کوہ میں سے ایک گابن اٹھنے کو نکالا جس نے نکلنے کے بعد میں فوراً بچہ دیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر دنیا میں بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کی شان وہ ہے کہ وہ سبب کی پابند نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. اللہ کا ارادہ ہی وجود ہے، اللہ کی مشیت ہی وجود ہے. اللہ کسی چیز کو چاہ لے تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جائے گی. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ ہماری زندگیوں کے بننے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری و عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. بنانے والے بھی اللہ ہے، اجاڑنے والے بھی اللہ ہے. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. اس لیے ہمارا اور پوری امت کا یقین یہ بنے، سب سے پہلے یہ یقین کے بنانے کی محنت ہے کہ ہماری زندگیوں کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بنائیں گے، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑیں گے. اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا اور اجاڑنے کا اندھادھند نظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا، بلکہ اللہ کے یہاں زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے. رعیت ہے تو رعیت کی بنا دیں گے اور حاکم ہے تو حکومت کی بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ محمدی بن کر جیے اور محمدی بن کر کے مرے. اس لیے کہ اللہ والا بننے کا شارٹ کٹ راستہ اور معمول راستہ، سارے خطرات سے محفوظ راستہ یہ سنت والا راستہ ہے کہ جو آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا اور آپ کی لائی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے اور اللہ اس کو اللہ والا بنا دیں گے. اللہ والا بننے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بننا ہی اللہ والا بننے کا راستہ ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے ہمارے نبی جی، آپ ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو. کس کے پیچھے پیچھے چلو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو. فرمایا جب میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اور جب تم اللہ والے بن جاؤ گے اتباع کے راستے سے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو پورا عالم تمہارا ہے. اگر اللہ تمہارے ہیں تو پورا عالم تمہارا ہے. عالم کی ہر چھوٹی بڑی چیز آپ کی تائید میں، آپ کی موافقت میں، آپ کے کام آنے میں، آپ کے نفع
پہنچانے میں استعمال ہوگی، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ استعمال نہیں ہوگی۔ مزید اسلامک بیانات سننے اور کے اگر لیے کوئی آپ کو ہمارے تکلیف یوٹیوب پہنچانے کے چینل در پہ کو ہو جائے سبسکرائب کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے میں اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی، اس عورت کے کپڑے پر آگ لگے تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا اللہ والوں کو۔ مارنے والا دڑام سے گرا اور مر گیا، عورت نے شور مچایا مار دیا مار دیا مار دیا، لوگ جمع ہوئے بھی کیا ہوا کیا ہوا، تو کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا۔ اللہ والوں نے بتایا کہ بھائی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو ہمارے یار کو نے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، معاون ہے، کاموں کے بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والا ولایت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کے پہنچ جانے کا راستہ سنت کا اتباع ہے کہ جو سنت والی زندگی اپنائے گا، اللہ تعالیٰ ایک تو سب سے پہلے سنت کا اثر یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے، برے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دیں گے۔ کوئی فاسق اور فاجر اور بے ایمان ان کے ساتھ آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا ہے، اللہ وہ رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اللہ روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دین میں پختگی عطا فرمائیں گے، مضبوطی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو دین سے ہٹا نہیں سکتی ہے، اتنی طاقت اللہ سنت پر چلنے کی برکت سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ والا بننے کا راستہ محمدی بننا ہے، اور اللہ والے بن گئے تو پورا عالم ہمارا ہے، اور پورا عالم ہمارے کام میں لگے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب صحابہ کا ایمان بنا ہے اور جب صحابہ کا ہدایت معیاری ہدایت بنی ہے، تو آپ دیکھو پورے عالم کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے، یا ساریہ الجبل، ساریہ ہزاروں میل دور کام کر رہے ہیں، اور ان کی جماعت کو پہاڑ کے پیچھے سے خطرہ ہے دشمن کا۔ تو حضرت عمر یہاں سے اللہ ان کو دکھا بھی رہا ہے، اور ان کی آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچا بھی رہے ہیں، اور حضرت ساریہ متنبع ہو کر اپنی جماعت کو خطرے سے نکال بھی رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے ہو تو ہم تمہارے ہیں، اور ہم تمہارے ہیں تو پورے عالم کی ہر چیز تمہاری ہے، وہ تمہارے کام آئے گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کی جماعت کے ساتھ سمندر پر ایسا چلے جیسا ہم خشکی پر چلتے ہیں، اور گھوڑوں کے خور بھی اس پر نہیں بھیگے۔ اللہ نے بتلایا کہ جب تم ہمارے ہو تو پورا عالم تمہارا ہے، اس لیے کہ عالم ہم نے بنایا ہے اور ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، نافرمانی کے لیے عالم نہیں بنایا گیا۔ اللہ کی عبادت کے لیے زمین بنائی گئی ہے، اور عبادت کے وارث اور اس زمین کے وارث فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ فرمایا اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ فرمایا ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، اور اس کے سیاہ اور سفید کا مالک ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ محمدی بن کر جیے، محمدی بن کر کے مرے۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ آگ نکلی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہیں دفن کر کے آ جاؤ۔ تو جس طرح جانور کو ہکالتے ہیں ایسا آگ کو ایسا ہکلتے ہیں، اور جہاں سے نکلی تھی وہاں پر اس کو جا کر کے پہنچا کر کے آ گئے۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے جب تم ہمارے ہو تو ہم تمہارے ہیں، اور ہم تمہارے ہیں تو عالم تمہارا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بنیاد دعوت اور تبلیغ کی محنت میں اس بنیاد کو زندہ کرنا ہے جو 100% صحابہ میں اعلیٰ درجے پر زندہ تھی، کہ جو ان کو فرائض پر کھڑا کی ہوئی تھی، حرام سے بچائے ہوئی تھی، اور دین کے ہر تقاضے پر جب کبھی بھی آئے اس کے لیے ان کو کھڑا کرنے والی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی محنت کلمہ بنانے کی محنت ہے۔ دوسری محنت میرے دوستو اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے اور ہماری عبادتوں میں حقیقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے
اور تجھ ہی سے مدد لیں گے. کہ اللہ سے مدد لینے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے راستے سے اور صبر کے راستے سے. اسی لیے اللہ سے لینے کا راستہ جو ہے وہ عبادت کا ہے کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے. عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. جانی عبادت میں نماز اور روزہ ہے. سب سے پہلی محنت نماز کے بنانے کی محنت ہے. اس لیے کہ آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی اسی وقت میں بنے گی جب نماز بنے گی. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے. تو گھر کا دھواں وہاں جو جائے گا وہ یہیں سے باہر جائے گا. تازہ ہوا گھر میں جو آئے گی وہ کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی. اور ایسا ہی زندگی میں سے رذائل جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے. اور زندگی میں خصائل اور شمائل زندگی میں جو آئیں گے اور صرف اچھی باتیں جو زندگی میں آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک دوشیزہ سے. خیر القرون کا زمانہ تھا. تو لڑکی نے یہ کہا لڑکے سے کہ پہلے تم ایک کام کرو 40 دن امیر المؤمنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو اس کے بعد پھر آگے کوئی بات کریں گے. اس نوجوان نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت دل سے نکال دیا اپنی محبت دل میں دھر دیا. تو زندگیوں میں نکال لانے کا راستہ نماز کا ہے. تو اپنی نماز پر محنت کر کے ایک تو نماز میں یقین پیدا کرنا کہ ہمارے کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے ہمارے سارے کاموں کے بنانے کے لیے ہم کو نماز دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ. جب آپ کو کوئی بات درپیش ہوتی تھی تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑ جاتے تھے. آپ کو بارش کی طلب ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے صلاۃ الاستسقاء دی گئی. خوف ہے تو صلاۃ الخوف دیا گیا. آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ دی گئی. چاند سورج کے گرہن کے اندر چاند اور سورج کے نظام میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کے لیے صلاۃ الکسوف دی گئی. غرض یہ کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ نے ہم کو نماز دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زبردست قحط سالی ہوئی اور زبردست مددیں آئی دنیا سے لیکن وہ قحط سالی ختم نہیں ہوئی. وہ قحط سالی کیسے ختم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر باہر میدان میں نکل کر 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الاستسقاء اور اس کے بعد اللہ سے 2 بول کہے اللہم انا نستغفرک ونستسقیک. اے اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اپنی غلطیوں کی اور آپ سے بارش طلب کرتے ہیں. بس یہ جو بول کیا کہنے تھے کہ بادلوں میں سے آواز آئی کہ امیر المؤمنین اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا اور اللہ نے رحمت کی بارش آپ کے لیے بھیج دیا. اور چند مہینے ہوتے ہوتے قحط کا سارا نظام ختم ہو کر خوشحالی کا نظام قائم ہو گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مسائل کے لیے امت کو نماز عطا فرمائی. اس لیے نماز پر محنت کر کے اپنی نماز میں یقین پیدا کرنا کہ اللہ ہمارے کام بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے. زندگی میں جب کبھی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ آئے تو ہماری نگاہ اللہ پر جانی چاہیے اور نماز پر جانی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے پہلے کہیں گے اور نماز پڑھ کر کہیں گے. اللہ نے ہم کو اس کا وعدہ کیا ہے کہ تم ہم سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اللہ ہماری مدد کریں گے. اللہ پر یقین اور نماز پر یقین. دوسرا نماز ہمارے لیے بوجھ نہ ہو بلکہ فضائل کے راستے سے ہمارے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہنے کا لمبی لمبی نوافل پڑھنے کا ہمارے اندر میں شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ نے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے تو لمبا قیام کیا جائے بڑی بڑی صورتیں پڑھی جائے نوافل میں لمبا رکوع کیا جائے لمبا سجدہ کیا جائے. اس لیے کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں جیسا کہ اللہ کے شایان شان ہے آدمی اس میں ہوتا ہے. اور المصلی یناجی ربہ
فرمایا نمازی آدمی تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، چپکے چپکے اللہ سے بات کرتا ہے نماز میں. جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. یہ یہاں سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا. جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا. جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ آپ تو یوم جزا کے مالک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی. اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد و عہد ہے، عبادت میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کے لیے ہے. اور جب یہ کہتا ہے بعد میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا ہم نے دے دیا. اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے. اور میں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دنیا کا ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں جو چل رہا ہوں وہ سیدھا ہے، تو اللہ نے صراط مستقیم کی تعین فرما دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. فرمایا صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر اللہ کا انعام ہوا وہ سیدھا راستہ ہے، اور جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور کس پر اللہ نے انعام فرمایا؟ دوسری آیت میں فرمایا نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ چار جماعتیں وہ ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے. اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا ہم نے اس کو دے دیا. اس لیے میرے دوستو ایک تو نماز میں یقین پیدا ہو، دوسرا شوق پیدا ہو فضائل کے راستے سے، تیسرا نماز میں علم آئے، مسائل کا علم، سنن کا علم، تاکہ نماز ہماری علم کی روشنی میں ہو. کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ بعض مرتبہ آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا اس کو. اب ایسی بعض مرتبہ نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر جاتی ہی نہیں، زندگی بھر نماز پڑھی اور اللہ کی مقبول نہیں ہوئی، تو میرے دوستوں کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے اس کے اندر میں شوق پیدا کرنا، علم حاصل کرنا، علماء کے ذریعے سے مسائل کو سیکھنا، فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے اس پر ملنے والے انعامات کو اتنا سننا کہ عمل کے وقت میں اس کا استحضار ہم کو حاصل ہو جائے. اسی کے ساتھ اللہ والا دھیان ہماری نماز میں آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ بات نہیں پیدا ہو تو یہ بات تو ضرور پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت آ جائے، نماز میں ایمان آ جائے، احتساب آ جائے، علم آ جائے اور احسان آ جائے اور اخلاص آ جائے. یہ 5 چیزیں ہیں نماز میں. فرمایا یہ 5 چیزیں نماز میں آ جائے گی تو یہ نماز ایسی بن جائے گی کہ جو چاہے گا اگر اس کے لیے مصلحت ہوگی تو اللہ اس کو دنیا میں اس کے راستے سے دے دیں گے، اور اگر اس کی مصلحت دنیا میں نہیں ہوئی تو اللہ آخرت میں اس کا پورا بدلہ اس کو عطا فرمائے. اسی لیے کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی سفر پر جا رہے تھے، ایک ڈاکو نے پکڑ لیا، کہا تم کو قتل کروں گا، تمہارا مال لوں گا. کہا میرا مال لے لے، مجھے مت قتل کر. کہ نہیں پہلے قتل کروں گا پھر مال لوں گا. کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دی. 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی، یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی عن شر ھذا اللص. اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ اے اللہ تو مجھے اس چور سے نجات دے دے. تو اس دعا سے فارغ ہوتے ہی دیکھا کہ گھوڑ سوار آ رہا ہے اور اس نے آ کر کے اس چور کے اوپر نیزے سے مار کر اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اللہ نے تم نے دعا مانگی تو وہاں آسمان کے دروازے بجنے لگے، اور ہم نے اللہ سے کہا اللہ آپ کا ایک کمزور بندے کی مدد کے لیے بھیج دے. اللہ نے ہم کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا. میرے دوستو دنیا کے بڑے بڑے نقشوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے جو کام 2 رکعت نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے اعمال پر یقین جو آئے گا یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے وعدے اور وعید کے سننے کے راستے سے یہ یقین بنے گا کہ ہماری زندگی مال سے نہیں بنے گی، ہماری زندگی اعمال سے بنے گی. مال کے اندر میں بھی عمل ہوگا تو مال کام آئے گا، نہیں تو مال جو ہے وبال بنے گا. تو اس لیے ہماری نماز پر محنت ہو.
روزہ ایسا اچھا رکھا جائے کہ ہمارے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے. روزے کی غایت یہی بتلائی گئی کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کے پیدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، کہ جس طرح حلال سے بچے ہو ہمارے کہنے سے، ایسا ہی زندگی بھر ہم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت پیدا ہو جائے. ایسا روزہ رکھ کر کے اپنے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا کی. اس لیے کہ میرے دوستو، تقوی اللہ کے خزانے سے لینے کا بڑا راستہ ہے. فرمایا تقوی کی برکت سے کیا ہوگا؟ فرمایا جو الجھنیں ہوگی اللہ تقوی کی برکت سے ان الجھنوں میں سے نکال دیں گے. اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے. اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دیں گے تقوی کی برکت سے. غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ غلطی کو تقوی کی برکت سے معاف کر دیں گے، اور اگر کوئی نیکی ہو جائے گی تو اللہ نیکی میں وزن پیدا کر دیں گے. قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ قیامت کے دن نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور نیکی میں وزن تقوی کے بقدر جو ہے وہ پیدا ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نیکی میں کتنا وزن ہو سکتا ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی کے خلیفہ اگر اپنی ایک دن کی نیکی آپ دے دیں، جس دن میں آپ نے امت کو انتشار سے بچایا ہے اور سنبھالا ہے، اور اگر آپ ہجرت کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں تو میں اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ حضرت عمر کی سے اللہ نے کتنا کام لیا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ 10 سال میں کتنا بڑا کام دنیا میں ہوا. وہی فرما رہے ہیں کہ ایک دن کی اور ایک رات کی نیکی آپ دے دیں تو میں اپنی پوری زندگی کی نیکی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں.